شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر گھٹنوں اور جوڑوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور کھایا کریں، اس سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوگا۔ توری کی سبزی کھایا کرو، آپ کی جلد چمک جائے گی۔ سخت گرمی میں گوشت کا استعمال کم کیا کریں، اس سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر تیز بخار کے ٹھیک ہونے کے بعد منہ پر چھالے آ جائیں تو زیرے والا نیم گرم پانی پی لیں، اس سے منہ پر بنے ہوئے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ اگر خواب میں آپ کی شادی ہو رہی ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو دولت ملنے والی ہے۔ انسانی دماغ 5000 مختلف قسم کی خوشبوؤں کو ایک ساتھ سونگھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر ہاتھ اور پاؤں کا رنگ سیاہ پڑ جائے تو اس پر اونٹنی کا دودھ لگا دیں، ہاتھ اور پاؤں گورے ہو جائیں گے۔ باریک بال گھنے کرنے کے لیے پیاز کا پانی لگاؤ، بال گھنے ہو جائیں گے۔ سوتی کپڑے میں نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں والی جگہ پر پھیرنے سے بال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ ذہنی کام کرتے ہیں وہ گوشت چھوڑ کر سبزیاں کھائیں، اس سے ذہنی سکون ملے گا۔ رات کو سونے سے پہلے ناف میں تیل لگایا کریں، اس سے بدن کی سستی اور ڈھیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے کے بعد فوری پانی پینے سے بچیں، اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا کم استعمال کیا کریں، کھٹی چیزوں کے زیادہ استعمال سے جسم میں کافی زیادہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کرو، اس سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کا جسم پتلا ہو یا وہ کمزوری محسوس کرتے ہوں تو وہ لوگ کیلے اور دودھ کا ملک شیک پیا کریں، یہ ان کے لیے بہترین غذا ہے۔ اگر دانت میں درد ہو تو آئس کریم کا استعمال کرنے سے گریز کریں، ورنہ درد میں اضافہ ہو جائے گا۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کرو، بلکہ اس سے چہرے کو دھو لو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جب بھی سفر کا آغاز کرو تو درود شریف پڑھ کر کرو، آپ کا سفر سلامتی کے ساتھ ختم ہوگا۔ ہاتھوں اور پاؤں کے انگوٹھوں پر تیل کی مالش کیا کرو، اس سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پیو، ورنہ شدید ہیضہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی بیماری میں پودینے کے پتے سونگھ لیا کریں، اس سے ڈپریشن کی بیماری میں افاقہ ہوگا۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا ٹھہر ٹھہر کر اور چبا چبا کر کھانا چاہیے، اس سے وزن بھی کم ہونے لگتا ہے۔ حکیم لقمان کہتے ہیں اگر اپنے معدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو اور معدے کو ہر قسم کی بیماری سے بچانا چاہتے ہو تو کھانا کھاتے وقت ہر لقمے کو کم از کم 33 بار ضرور چبا کر کھایا کرو۔ شوربے والے سالن میں روٹی بھگو کر کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں ٹینڈوں کے سالن کا زیادہ استعمال کریں، یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جن عورتوں کو زیادہ ماہواری آتی ہو ان کو کچنار کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر بال زیادہ گر رہے ہوں تو مکھن میں نمک ملا کر سر پر لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر مہندی کو گولنے کے لیے املی والا پانی ڈال کر اس کو گھول لیا جائے تو مہندی کا رنگ پکا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے پٹھے مضبوط کرنا چاہتے ہو تو ان کو نمک والے نیم گرم پانی سے نہلایا کرو۔ پرانے اچار کے تیل کی سر پر مالش کرنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں کوئی تکلیف ہو تو انجیر کا استعمال کرو، اس سے یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ مسوڑوں سے خون بہتا ہو تو جامن کے 2 پتے لے کر ان کو اچھی طرح سے دھو لیں اور ان کو چبا لیں، مسوڑوں سے خون آنا رک جائے گا۔ میٹھا سوڈا اور نمک کو مکس کر کے اس کے اندر تھوڑا سا لیموں کا رس ڈال کر اس سے دانتوں کو برش کریں، پرانی سے پرانی جمی ہوئی دانتوں کی میل اور پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ اگر گردے کمزور ہوں تو بیسن کا استعمال کریں، آپ کے گردے طاقتور ہو جائیں گے۔ کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا کریں، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔
ہمیشہ نارمل پانی سے منہ کو دھویا کریں۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے چہرے پر جھریاں ہونے لگتی ہیں۔ باڈی سپرے کے زیادہ استعمال سے زیادہ پسینہ آنے لگتا ہے۔ سبز مرچ کا استعمال کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور معدہ درست رہتا ہے۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہو تو متاثرہ جگہ پر ٹماٹر کا رس لگا دیں، دانت دوبارہ اگائے گا۔ جو شخص روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھا لے گا اس کے بال کبھی زندگی میں سفید نہیں ہوں گے۔ کھانا کھاتے وقت کچا لہسن 2 سے 3 جویں ضرور کھایا کریں، اس سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ سینہ باہر نکال کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کمر کے درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ناشتہ کیے بغیر کام کاج شروع کر دیتے ہیں ان کو اندرونی کمزوری ہو جاتی ہے۔ سیب کو چھلکے اتار کر کھایا کرو۔ سیب کو چھلکوں سمیت کھانے سے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں حاملہ یا بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ کم از کم 12 گلاس پانی ضرور پیا کریں، ورنہ جسم میں پانی کی کمی ہو جائے گی۔ جس کو الرجی ہو وہ جامن کے پتے چبا لے، الرجی فوری دور ہو جائے گی۔ سانولے رنگ کے لوگ کچے دودھ کا استعمال کیا کریں، کچھ ہی دنوں میں رنگ نکھرنا شروع ہو جائے گا۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں۔ معدے کی تیزابیت کی شکایت ہو تو اچار کھانے سے گریز کرو۔ اگر چہرے پر ٹماٹر کا رس لگایا جائے تو چہرہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کرو گے تو آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی اور ذہن کمزور ہو جائے گا۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور چہرے پر خشکی ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت بغیر ہاتھ منہ دھوئے ناشتہ کرنے سے ذہن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر جسم کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہوں تو کیلے کھایا کرو، اس سے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دولت مند بننے کے لیے بیوی کے گلے میں کاغذ پر سورہ اخلاص لکھ کر تعویذ بنا کر بیوی کو گلے میں پہنا دو، چند دنوں میں دولت کی بارش شروع ہو جائے گی۔ سر میں زیتون کے تیل کی مالش کر کے سونے سے برے خواب نہیں آئیں گے۔ بالوں میں روزانہ صبح و شام کنگھی کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دیر تک رات کو جاگتے رہنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آنے لگتی ہے۔ اگر کسی کو بانجھ پن کی بیماری ہو تو وہ اخروٹ کا استعمال کیا کریں، اس سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ رات کے وقت پیاز کھاتے ہیں ان کو بہت ساری بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ جو لوگ روزانہ رات کو سونے سے پہلے نہا کر سوتے ہیں وہ ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ دل کے مریض کو سیب کا مربع کھلایا کرو، اس سے خون پتلا رہتا ہے۔ گھر میں ہمیشہ گندم کی روٹی استعمال کرو، اس سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں مہمان آ جائے تو اس کو گھر میں اندھیری جگہ پر مت بٹھاؤ ورنہ برکت نہیں ہوگی۔ اگر معدے میں درد ہو تو ٹنڈے کا سالن بنا کر کھاؤ، اس سے درد دور ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہا کریں، اس سے آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ گردوں کے مریض کو انگور کا جوس پلایا کرو، یہ گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اگر دمہ کی بیماری ہو یا سانس میں مسئلہ ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کرو۔ اگر بخار کی شدت کم نہ ہو رہی ہو تو کدو کو کاٹ کر اس کے ٹکڑے لے کر ماتھے پر مل لو، اس سے بخار کی شدت کم ہونے لگے گی۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو وہ وزن اٹھانے سے پرہیز کیا کریں۔